الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ حضرات گرامی، ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ موجودہ لاک ڈاؤن کی صورتحال میں اعتکاف کا کیا حکم ہے، اور مساجد میں جبکہ زیادہ بڑی تعداد نہیں آ سکتی یا کوئی پابندی ہے، تو اس حوالے سے کیا شریعت کا کیا حکم ہے۔ سب سے پہلی بات جو اس میں ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ رمضان کے آخری عشرے میں جو اعتکاف ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کو سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہتے ہیں، یعنی بعض لوگ اگر اس سنت کو پورا کریں تو اوروں کے ذمے سے بھی یہ حق ساقط جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اور 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے یعنی 21ویں شب شروع ہوتی ہے تو مسجد میں پہنچ جائیں، جو اعتکاف کی جگہ خاص کی ہے وہاں پر، اور نیت کر لیں، اور اس کے بعد جب عید کا چاند نظر آتا ہے تو اس وقت تک وہ مسجد میں ہی رہیں، اور بغیر کسی شرعی حاجت کے، کوئی شرعی حاجت اگر ہو تو اس کے لیے نکل سکتے ہیں، یا اگر کوئی طبعی ضروری حاجت ہے تو اس کے لیے نکل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد سے نکلنا جو ہے یہ اعتکاف کو ختم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کا تذکرہ فرمایا کہ اعتکاف کی یہ عبادت جو ہے یہ خاص ہے، کس کے ساتھ؟ یہ مسجد کے ساتھ۔ تو اعتکاف ہوتا ہے مسجد شرعی میں، کہ جس پر شرعاً مسجد کا اطلاق ہوتا ہے، اس مسجد کے اندر جو ہے وہ اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک اثر اس حوالے سے موجود ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ بدعات میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے کہ لوگ گھروں میں اعتکاف کرنے لگیں، تو گھر میں اعتکاف نہیں ہوگا۔ البتہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ گھر میں تخلیہ اور تنہائی کی صورتحال کو اختیار کرتا ہے، یا وہ مراقبے کی صورتحال کو اختیار کرتا ہے، اور وہ غور اور فکر کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس عبادت کا تو اسے اجر اور ثواب ملے گا، لیکن اس پر اعتکاف کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ایسی صورتحال میں ہماری تجویز یہ ہوگی کہ مسجد میں اعتکاف کے لیے لوگ بیٹھیں، لیکن بہت بڑی تعداد نہ ہو، اور ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو مسنون اعتکاف کے جو سنت علی الکفایہ ہے اس میں شریک نہ ہوں، تو پھر وہ نفلی اعتکاف کی جو صورت ہوتی ہے کہ مسجد میں جتنا زیادہ وقت وہ بیٹھ سکیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، اور وہ اس بات کی نیت کر لیں روزہ رمضان جو ہے وہ ہوگا، اور ظاہر ہے کہ اس کی رات میں بھی، اس کے دن میں بھی جتنا زیادہ سے زیادہ وہ مسجد کے اندر بیٹھ کر، اگرچہ وہ رات کا قیام وہاں نہ کریں اور مستقل ان کا سحری افطاری کا نظام وہاں نہ ہو، لیکن بہرحال بحیثیت مجموعی زیادہ سے زیادہ وقت وہ مسجد میں گزاریں، اور پھر وہ اپنے گھر واپس تشریف لا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس پر انہیں اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔